بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دربار بیت الرضا ایک تعارف۔ یہ 8 پہلو عمارت جو مغلیہ اور وسطی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے، دربار بیت الرضا ہے۔ ولی کامل قطب الاقطاب حضرت سید حاکم علی شاہ ابو الرضا کا مزار مبارک، اعلی حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف شرک پور ضلع شیخوپورہ میں مرجع خلائق ہے، ان کے 4 خلفاء میں سے پہلا نام جناب حضرت سید حاکم علی شاہ ابو الرضا کا ہے، جن کو آپ نے سب سے پہلے خلافت عطا فرمائی۔ دربار بیت الرضا ایک نسبتاً چھوٹی سی جگہ پر ہونے کے باوجود اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ مزار کی بناوٹ، تناسب، رنگوں کی میچنگ اور مجموعی تاثر جو زائر پر پڑتا ہے، ان سب کی بنا پر اگر اسے مزارات اولیاء کا تاج محل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بیت الرضا نام کی وجہ تسمیہ ایک روایت میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ سرکار حاکم علی شاہ جب اپنی منازل کی تکمیل کے مرحلے میں تھے تو آپ کو حق کی طرف سے 2 تحفے عطا کیے گئے۔ ایک یہ جگہ جو اس وقت کے ایک پسماندہ گاؤں پکی ٹھٹھی کے جوار میں واقع تھی، اور اس جگہ کا نام بھی بیت الرضا آپ کو حق کی طرف سے عطا ہوا۔ دوسرا، آپ کو ابو الرضا کا لقب عطا ہوا، اور یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ لوگوں کو اصل نام تو یاد نہ رہا، لیکن ہر کوئی آپ کو ابو الرضا اور بیت الرضا کے نام سے جانتا ہے۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی۔ تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی۔ جنوری 1940 میں آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ایک صاحبزادے بقائد حیات تھے، جن کو آپ آغاز سلوک میں اپنے دیگر خاندان کے ہمراہ گاؤں میں ہی چھوڑ آئے تھے، جو آپ کے وصال سے چند سال پہلے بیت الرضا میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم اگر ایک یتیم بن کر میرے پاس رہو تو اجازت ہے، ورنہ میرا اور تمہارا رشتہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا
جب میں نے تمہارا جنازہ پڑھ دیا تھا۔ آپ کے صاحبزادے جناب سید محمد صدیق شاہ صاحب نے اس شرط کو قبول کیا اور ایک مرید بن کر بیت الرضا میں قیام کیا۔ بیت الرضا کی ابتدا 1930 کے لگ بھگ روایات سے معلوم ہوتی ہے، جب حضرت ابو الرضا سرکار نے اپنی منازل کی تکمیل کے بعد اور حق سے بیت الرضا کی بشارت کے بعد اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ 1940 میں آپ کے وصال کے بعد صاحبزادہ سید محمد صدیق شاہ صاحب نے بیت الرضا کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری اپنے سر لی اور انتہائی ناگفتہ حالات میں جبکہ پاکستان بننے والا تھا اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، مزار کی تعمیر کا آغاز کیا۔ مزار کی تعمیر کے سلسلے میں بھی حضرت صاحب نے رہنمائی فرمائی اور اپنے مرید کو، نام معلوم نہیں کس کو، لیکن ایک مزار دکھایا کہ میرا مزار اس نقشے پر بناؤ، اور وہ مزار جالندھر میں بہت قدیم مغلیہ طرز تعمیر کا شاہکار تھا۔ صاحبزادہ سید محمد صدیق شاہ صاحب نے اپنے معتمد دوستوں کو جالندھر روانہ کیا اور نقشہ منگوا کر اس کی تعمیر شروع کرائی۔ اصل مزار جو جالندھر میں ہے وہ کافی کشادہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جگہ کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی نقشے کو تناسب میں کم کر لیا گیا۔ مزار کی تعمیر قیام پاکستان کے کئی سال بعد تک جاری رہی۔ صاحبزادہ صاحب اسلامیہ ہائی اسکول میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے، اور یہ انہی کی ہمت، لگن، جذبے اور اس جگہ سے عشق تھا کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے سالہ سال کی انتھک محنت سے ایک تاج محل کھڑا کر دیا، جو آج کے دور میں ایک ناممکن امر معلوم ہوتا ہے۔ صاحبزادہ سید محمد صدیق شاہ صاحب نے مسلسل 34 سال دربار بیت الرضا کی تعمیر و تزئین میں صرف کر دیے، اور 1974 میں انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا تو یہ ذمہ داری ان کے سب سے بڑے صاحبزادے اور دربار شریف کے موجودہ منتظم اعلیٰ سید محمد یوسف الرضا شاہ صاحب نے سنبھالی اور انتہائی احسن انداز میں دربار شریف کو مزید خوبصورت بنانے کی سعی جاری رکھی۔ آپ نے دربار شریف سے ملحقہ مسجد کو اثر نو توسیع کے ساتھ تعمیر کرایا اور درس تصوف کا ہفتہ وار ایسا سلسلہ شروع کیا کہ آج دور و نزدیک سے سینکڑوں متلاشیان حق اپنی روحانی منازل کی تکمیل کے لیے ہر جمعۃ المبارک کو دربار شریف میں صاحبزادہ صاحب کے درس میں جمع ہوتے ہیں اور سیراب ہو کر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار سید ابو الرضا کا سالانہ عرس مبارک ہر سال ذی الحج کی 18 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا
کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات۔ میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے، میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے، اور سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے۔ میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، تو زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، حشر میں 18 ذی الحج کو بعد نماز عصر تلاوت کلام پاک سے محفل غسل کا آغاز ہوتا ہے، جو بعد نماز مغرب محفل نعت اور چادر پوشی کے بعد اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی، ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے کلی، آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد۔ سرے محشر گناہ گاروں سے پرسش جس کھڑی ہوگی، یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، سبھی کو آس اس دم کملی والے سے لگی ہوگی، کہ ایسے میں محمد کی 19 ذی الحج کو بعد نماز عشاء تلاوت کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ملک کے معروف نعت خوان، جن کو بطور خاص مدعو کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ محافل کے اختتام پر انتہائی منظم طریقے سے مہمانوں کے لیے ایک بڑے وسیع پیمانے پر لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ سچائی واقعہ ہے اذان بلال کا، ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، 20 ذی الحج کو تیسرے اور آخری دن
حاضرین محفل میں ناشتہ تقسیم کیا جاتا ہے اور آخری دن کی محفل دربار شریف پر تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتی ہے اور پھر محفل نعت ہوتی ہے جو تقریباً دوپہر تک جاری رہتی ہے۔ قبلہ صاحبزادہ سید محمد یوسف الرضا صاحب کا روحانی خطاب اس محفل کا ایک خاص جزو ہے، جس کے لیے ہزاروں خواتین و حضرات دور و نزدیک سے جوق در جوق موجود ہوتے ہیں۔ خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی۔ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی۔ آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ؟ جبریل آئے ایسے میں پیغامی کبریا، پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام، بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام، بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام۔ یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے کہ اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے۔ یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے۔ فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال۔ تینوں دن محافل کے اختتام پر انتہائی منظم طریقے سے مہمانوں کے لیے ایک بڑے وسیع پیمانے پر لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ عاشق مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذا تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذا تھی اذان بلالی۔ کاش پورنم تیارے نبی میں جیت جی ہو بلانا کسی دن، کاش پورنم تیارے نبی میں جیت جی ہو۔ دربار بیت الرضا کے ساتھ منسلک سٹی کیڈٹ اسکول، جس کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی کرنل ریٹائرڈ معصوم صاحب نے اٹھا رکھی ہے اور اسے کامیابی سے نبھا بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی روحانی تربیت کا بیڑا صاحبزادہ سید محمد یوسف رضا گیلانی نے اٹھا رکھا ہے، نہایت کامیابی سے رواں دواں ہے، اور یہ صاحبزادہ صاحب کا فیض ہے کہ بچے اوائل عمری سے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار نظر آتے ہیں۔ نبی سجایا